آداب سفر، سفر کے آداب، سفر آپ کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے، کتنا ٹائم رہ گیا؟ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو پنج شنبہ کے روز روانہ ہوئے، اور پنج شنبہ کے دن روانہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، یعنی جمعرات کو کہیں جائیں آپ تو جمعرات کو جائیں، اور جمعرات کو سفر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ حدیث نمبر 2 اسی لیے مولانا لوگ زیادہ تر جمعرات کو جاتے ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے ان لوگوں کو۔ ترمذی و ابو داؤد نے صخر بن وداعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی تو میری امت کے لیے صبح میں برکت دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سریہ یا لشکر بھیجتے تو صبح کے وقت میں بھیجتے، اور صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، یہ اپنی تجارت کا مال صبح کو بھیجتے، یہ صاحب ثروت ہو گئے اور ان کا مال زیادہ ہو گیا۔ حدیث نمبر 3 صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہائی کی خرابیوں کو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر دوسرے لوگ جانتے تو کوئی سوار رات میں تنہا نہ جاتا۔ حدیث نمبر 4 امام مالک و ترمذی ابو داود بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوار شیطان ہے، اور دو سوار دو شیطان ہیں، اور تین جماعت ہے۔ ابو داود نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سفر میں 3 شخص ہوں تو ایک کو امیر یعنی اپنا سردار بنا لیں، اور پھر اسی کے اعتبار سے اپنا سفر طے کریں۔ بیہقی نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں قوم کا سردار وہ ہے جو ان کی خدمت کرے، جو شخص خدمت میں سبقت لے جائے گا تو شہادت کے سوا کسی عمل سے دوسرے لوگ اس پر سبقت نہیں لے جا سکتے۔ حدیث نمبر 7 صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، سونا اور کھانا پینا سب کو روک دیتا ہے، لہذا جب کام پورا کر لے جلدی گھر کو واپس ہو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات میں منزل پر اترو تو راستہ سے بچ کر ٹھہرو کہ وہ جانوروں کا راستہ ہے اور زہریلے جانوروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کی پیٹھوں کو منبر نہ بناؤ، یعنی جب سواری رکی ہوئی ہو تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سواریوں کو تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا ہے کہ تم ان کے ذریعہ ایسے شہروں کو پہنچو جہاں بغیر مشقت نفس نہیں پہنچ سکتے تھے، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس پر اپنی حاجتیں پوری کرو، یعنی باتیں کرنی ہوں تو زمین پر اتر کر کرو۔ ابو داؤد نے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ لوگ جب منزل میں اترتے تو متفرق ٹھہرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا متفرق ہو کر ٹھہرنا شیطان کی جانب سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ جب کسی منزل میں اترتے تو مل کر ٹھہرتے۔ حدیث نمبر 11 ابو داؤد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں چلنے کو لازم کر لو، یعنی فقط دن ہی میں نہیں بلکہ رات میں کچھ حصہ میں بھی چلا کرو، کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی رات میں چلنے سے راستہ جلد طے ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ جب ہم منزل میں اترتے تو جب تک کجاوے کھول نہ لیتے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کجاوے مطلب یعنی اونٹوں پر جو سب کچھ بنا رہتا تھا۔ ترمذی و ابو داؤد نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص گدھے پر سوار آیا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیے، اور خود پیچھے سرکا، یعنی پیچھے سرک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں نہیں، جانور کی صدر جگہ
بیٹھنے میں تمہارا حق ہے، مگر جبکہ یہ حق تم مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ حدیث نمبر 14، ابن عباس ابن عساکر نے ابو داود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ ہدیہ لائے، کچھ لے کر کے آئے، اگرچہ اپنی جھولی میں پتھر ہی ڈال کر کے لائے لیکن کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے۔ حدیث نمبر 15، صحیح بخاری مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے پاس سفر سے رات میں نہیں تشریف لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو آتے یا شام کو۔ صحیح بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے غائب ہونے کا زمانہ طویل ہو، یعنی بہت دنوں کے بعد مکان پر آئے تو زوجہ کے پاس رات میں نہ آئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر رات میں مدینہ میں داخل ہوئے تو بی بی کے پاس نہ جانا جب تک وہ بناؤ سنگار کر کے آراستہ نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 17، صحیح بخاری مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے دن میں چاشت کے وقت تشریف لاتے، تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے لیے مسجد میں ہی بیٹھ جاتے تھے۔ صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، جب ہم مدینہ میں آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ ٹھیک، مسائل فقہیہ، عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے 3 دن یا زیادہ کا سفر کرنا ناجائز ہے، اور 3 دن سے کم کا سفر اگر کسی مرد صالح یا بچہ کے ساتھ کرے تو جائز ہے۔ باندی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جہاد کے سوا کسی کام کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے، مثلا تجارت یا حج یا عمرہ کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے والدین سے اجازت حاصل کرے۔ اگر والدین اس سفر کو منع کریں اور اس کو اندیشہ ہو کہ میرے جانے کے بعد ان کی کوئی خبر گیری نہ کرے گا اور ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ والدین کو بھی دے اور سفر کے مصارف بھی پورے کرے، ایسی صورت میں بغیر اجازت والدین سفر کو نہ جائے۔ اور اگر والدین محتاج نہ ہو، ان کا نفقہ اولاد کے ذمہ نہ ہو، مگر وہ سفر خطرناک ہے، ہلاکت کا اندیشہ ہے، جب بھی بغیر اجازت سفر نہ کرے، اور ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو تو بغیر اجازت سفر کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، بغیر اجازت والدین علم دین پڑھنے کے لیے سفر کیا اس میں حرج نہیں، اور اس کو والدین کی نافرمانی نہیں کہا جائے گا۔ ایک منٹ، وہ بھی ان کی حدیث رہ گئی تھی نا۔